لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی، اس کتاب کا نام زبور۔ بولو اس کتاب کا نام زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں، اناج کی دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو۔ جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش، بولو زمین پر بے ہوش۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے، اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میرے سارے بندے بندیاں آئے گی، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی۔ تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ، بھئی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2، دایاں اور بایاں۔ اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ، ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا۔ اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی، اور اگر الٹا والا پلہ جھکا، قرآن میں لکھا، میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی، لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اماں پر آپ کو یاد ہوگا، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا نار حامیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ارے سارے بندے بندیاں آئے گی۔ اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا۔ بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو۔ اب سنو ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ آئے گا، آئے گا، آئے گا۔ سنو آیا، سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو۔ ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے، اے پہلا گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اتنے گناہ جمع ہوں گے، الٹا پلہ جھک گیا۔ بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ، پاؤں میں بیڑی لگاؤ، اور یہ میرا بندہ اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے، اس کا الٹا پلہ جھک گیا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ آگے آؤ آگے آؤ، ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ، پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ، اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ
اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے، اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے، پاؤں میں، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، میرے کو جہنم میں نہیں جانا اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا، اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا، اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا، آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو حساب کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے، تو جہنمی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا، ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو، پاؤں میں بیڑیاں لگا دو اور اس کو جہنم میں ڈالو۔ ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے، اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنو، وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ، وہ فرشتے رک جائیں گے، وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے، اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے، چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، وہ نکالیں گے، اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے۔ جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے، نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا، برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا، مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا، جا میرا بندہ، تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا، اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ روئے گا، روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا، ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا، میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے۔ اللہ کہیں گے جا جا ہو گیا جنت۔ تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں، پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے، یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے، کہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے، کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ، انہی کو پوچھ لے کون ہے۔ تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ، آواز آئے گی میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں مصطفیٰ، میں مجتبیٰ، میں مرتضیٰ۔ تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے، میں تو بہت گنہگار ہوں، وہ آپ کیا لے کر آئے، کپڑے میں کیا لے کر آئے، آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا، زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا، آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا، آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا، آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا، آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، تو میرا امتی ہے، تو نے مجھ پر درود پڑھا، میں نے وہ درود کی پرچی کو، وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا، اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ، کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی، کون پڑھتا 1000؟ اب ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے۔ درود پاک بہت بڑی نہیں۔ اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا، میرے سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں، سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، وہ میرے پاس آیا، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں، گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں، بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز، خطبہ، نماز، بیان، دعا، اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے، ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھئی تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے 15 دن کیسے گزارا، تو نے 21 دن کیسے گزارا، جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا، تو ایک لڑکا بالکل
بالکل جوان، بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے، کچھ بھی نہ بولے۔ ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا، تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس کے آنکھوں سے دھڑ 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 آنسو۔ میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا۔ کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا؟ ایک کپڑے کا کاروباری، جوان، بیوی والا، بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا، وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے، اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے۔ لیکن ایک سوال، ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کم سے کم 100۔ اچھا ہم پڑھیں گے، ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ہم پڑھیں گے راج نگر میں، مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتی ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں۔ ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اے میرے دوستو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا۔ ارے بولو فائدہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ تو اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا، بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، قیامت کا جھٹکا آئے گا، سب انسان ختم، میں آپ سب، کوئی نہیں، زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی۔ ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے۔ یہ سورہ یاسین میں لکھا، سورہ یاسین میں، سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے۔ میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں۔ ارے بولو فرشتے بھی نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں۔ سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا۔ کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتے انسان درود پڑھے، نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے۔ تو جو کام اللہ
اللہ درود پڑھے. اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو, اللہ عمر میں بھی برکت دے گا, بولو انشاءاللہ. اللہ مال میں بھی برکت دے گا, بولو انشاءاللہ. اللہ جسم میں بھی برکت دے گا, بولو انشاءاللہ. تو بولو چھوڑی کیا کیا, فوراً تیمم. بھائی پانی نہ ہو تو کیا کرنا پڑتا؟ حضرت حسین نے تیمم کیا اور الحمدللہ حضرت حسین وہ حسین ہے جنہوں نے نبی کا حق ادا کیا, فاطمہ کا حق ادا کیا, علی شیر خدا کا حق ادا کیا. اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سارے کے سارے سناٹے میں کھڑے اور آپس میں کیا کہتے ہیں, یہی موقع ہے مار لو, ورنہ یہ نماز کے بعد جو پاور میں آئیں گے تو سب کے چھکے چھڑا دیں گے. کہا یہی موقع ہے مارو. اب مشورہ ہو رہا. میرے پیارو حضرت حسین رکوع میں گئے, اللہ اکبر. پھر حضرت حسین سمی اللہ لمن حمیدہ, اور جب سجدے میں گئے اللہ اکبر, حضرت حسین سجدے میں گئے. 3 بدبخت, کتنے میں نام بھی بتاؤں گا, کتنے 3 بدبخت آگے آئے, 3 آئے, جس میں سب سے پہلے بدبخت کا نام ہے زرعہ. بولو کیا نام ہے؟ اس نے کیا کیا, اتنا نالائق کمینہ, کیا کیا حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا, اس نے سب سے پہلے حسین کے سر سے امامہ اٹھایا. بھائی امامہ کن کا تھا؟ نبی کا. اس نے امامہ لیا اور لے کے امامے کو اڑا دیا. میرے پیاروں بتاؤ نبی کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دکھا ہوگا؟ ہاں, نبی کا وہ امامہ جن کو صحابہ چھونے میں اپنی جنت سمجھا کرتے تھے, وہ زرعہ نام کا بدبخت آیا, اس نے امامہ لیا اور لے کر اڑا دیا اور حضرت حسین کے بال مبارک پکڑے اور یوں کھڑا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا, بال مبارک پکڑ کر حضرت حسین کو یوں آگے کیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, تلوار سے حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا. میرے پیارو حضرت حسین کے نماز میں جب سجدے سے اٹھے دونوں ہاتھ کٹے, حضرت حسین تڑپ رہے تھے. ایک دوسرا بدبخت آیا جس کا نام ہے سینان. کیا نام ہے؟ سینان. وہ آیا, اس کے ہاتھ میں لوہا تھا, لوہے کی سلاخ. ارے حضرت حسین تو پہلے ہی سے تیر کھائے ہوئے تھے, پہلے ہی سے تلوار کھائے ہوئے تھے, آپ کا بدن تو چھلی ہو گیا تھا. وہ سینان آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر حضرت حسین کے سینے پر مار دیا. ایسا مارا کہ لوہے کی سلاخ اندر چلی گئی. میرے دوستو سننا, تیسرا بدبخت آیا جس کا نام شمر. جس کا نام کیا؟ شمر. وہ آیا, ہاتھ میں تلوار ہے, حضرت حسین کے گردن کو کاٹا اور تلوار کی نوک پر اس کو کھڑا کیا اور کہا ہم لوگ جیت گئے. کیا کہا ہم لوگ؟ میرے پیارو پیچھے حضرت حسین کا لشکر تھا نا, زین العابدین. بولو کون؟ امام زین العابدین کی آواز آئی, او بدبختو تم جیتے نہیں ہو, ہارے ہو. ہمارے حسین, ہمارے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی, آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہی ہے, تلوار کی نوک پر اوپر ہی تو نظر آ رہی ہے نا. میرے پیارو مجھے کہنے دو, اب برا نہیں ماننا. حضرت حسین شہید ہوئے, بولو حضرت حسین. لیکن آگے بڑھنے والے کتنے تھے؟ زرعہ, سینان, شمر. زرعہ وہ تھا جس نے حضرت حسین کے بازو کو کاٹا ہے, اور سینان وہ تھا جس نے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری ہے. شمر وہ تھا جس نے حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار کی نوک پر کیا. میرے پیارو ایک بات یاد رکھو, خدا کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر. انہوں نے حضرت حسین نبی کے نواسے کو کیا تھا نا. کیا معاملہ ہوا کتابوں میں دیکھو, تینوں کا کیا حال ہوا. وہ سب سے پہلا کون تھا؟ زرعہ نالائق. بولو کون تھا بدبخت؟ زرعہ, جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا. لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا. کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے, پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے, اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ رات 1 مہینے تک سو نہیں سکا. کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے, حسین مارنے آ رہے. ارے گھر والے اس کو کہتے تھے ارے حسین تو شہید ہو گئے, کوئی مارنے نہیں آیا. کہا تم نہیں دیکھتے ہو, میں دیکھ رہا ہوں حسین مارنے کے لیے آ رہے. کتنا چلا؟ 1 مہینے تک, اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گیا. یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا, بولو بازو کاٹنے والے کا انجام. دوسرے نمبر پر کون تھا؟ سینان, جس نے حضرت حسین کے سینے پر لوہے کی سلاخیں اتاری. اللہ اکبر. حضرت حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا. ارے میرے پیارو لوہے کی سلاخ کو پورے سینے میں اتار دیا جائے, وہ حضرت حسین کا سینہ پھٹا ہوگا. اللہ کی قسم کیسی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا, سینان پر عذاب آیا.
لکھا ہے کہ 3 دن اس نے بھی آرام سے گزارے, اس کے بعد پاگل ہو گیا. کون؟ اور ایسا پاگل ہو گیا, ایسا پاگل ہو گیا, کپڑے اتارتا تھا, ننگا گھومتا تھا, پیشاب کرتا تھا, پاخانہ کرتا تھا, اسی کو چاٹتا تھا. پیشاب کرتا تھا, اسی کو چاٹتا تھا, پاخانہ کرتا تھا, اسی کو چاٹتا تھا. لوگ لات مارتے تھے, لات مارتے تھے, وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا. 1 مہینے کے بعد وہ بھی اسی حال میں مر گیا. تیسرا کون تھا؟ شمر. اس کے بارے میں تو لکھا جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا, اللہ نے ایسا پٹکا, لکھا 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. شمر کو 15 دن تک کچھ نہیں ہوا, اور وہ کہتا تھا, او فخر کے ساتھ کہتا تھا, میں حسین کی گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا تھا, 15 دن تک کچھ نہ ہوا. 15 دن کے بعد بھرے بازار میں کھڑا ہے اور آواز آتی ہے, بھاگو بھاگو, سب ہٹتے. جنگلی سور آئے ہوئے ہیں. کہاں سے؟ جنگل سے. اتنے سور آئے اور سارے سوروں نے مل کر اس کو اتنا کاٹا, اتنا مارا, اتنا کاٹا کہ کہنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں ملا. کس نے ختم کر دیا؟ سوروں نے. یہ کون تھے میرے پیاروں؟ ذرا سننا, یہ کون تھے جنہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا؟ حالانکہ ہاں میرے پیاروں, یہ شمر, سنان, زرعہ, یہ تو میں 3 کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا انجام جو کتابوں میں ملا, لیکن انہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو ساتھ میں, بولو دکھایا کہ نہیں. اس لیے کہ پہلا آتا ہے حضرت حسین کے بازو مبارک کو کاٹتا, دوسرا آتا حضرت حسین کے مبارک سینے میں لوہے کی سلاخیں اتارتا, تیسرا آتا حضرت حسین کی مبارک گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نبی کے نواسے کا دشمن ہوگا, اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن بنوں گا. صحیح بات, غلط بات؟ صحیح. اب میرے دوستوں, آخری سوال سب لوگوں کو دے رہا ہوں, آئندہ کبھی بیان میں آؤ نہ آؤ, میرے یہ سوال کو جواب کو سوچتے رہنا, ایمان تازہ ہو جائے گا. آخری سوال, حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں اس لیے کہ آدمی کوشش کرے گا یا تو دین کے واسطے یا دنیا کے واسطے. چوکھی بات ہے بھائی, میں ترکیسر سے بھاؤ نگر کیوں آیا؟ یہ اتنے لمبے کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آیا؟ اور واپس جاؤں گا, کل واپس کہیں اور جاؤں. کیوں؟ آپ لوگ کام پر کیوں جاتے ہو, آفس میں کیوں جاتے ہو؟ ارے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ارے کوئی پاگل ہے کہ نہیں معلوم کہ گھر سے نکلا کیوں اور آیا کیوں؟ حضرت حسین کیوں گئے؟ دنیا نہ. کیوں؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا تھی. ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. آپ کتاب اٹھاؤ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمینیں ہیں, مکان ہے, باغ ہے, کھیت ہے, مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے اور کوفہ میں ہے. ہر جگہ حضرت حسین کی پراپرٹی ہے. اچھا, حضرت حسین کو کرسی چاہیے تھی؟ بھائی آدمی کرسی کے لیے بھی دوڑتا ہے. کرسی چاہیے تھی نہ, اللہ کی قسم حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ارے تھی, کسی کے پاس تھی. حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو 5 سال کی عمر ہے, تم جنت کے پھول ہو, تم جنت کی خوشبو ہو, تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. ارے کوئی حسین کا دل خوش کرے وہ جنتی. تو حسین کتنے بڑے جنتی. کوئی کرسی بھی نہیں چاہیے, دین دنیا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ ایک ہی جواب. بولو بولو, کتنے جواب؟ نہیں بولو, اس کے علاوہ کوئی جواب ہو تو مجھے بتانا ہے. کوئی جواب؟ ایک ہی جواب. کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینی فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ جاؤں گا. ارے بولو. حالانکہ روکنے والوں نے روکا. ارے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے, راستے میں روکنے والوں نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا, وہ فرزدق شاعر نے روکا, بڑے بڑے لوگوں نے کہا حسین مت جاؤ, مت جاؤ, مت جاؤ. وہ لوگ سب کے سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. حضرت حسین نے ایک ہی جواب دیا, نبی کا نواسا, حق کے واسطے قدم اٹھایا, میں حق کے واسطے گردن کٹا سکتا, اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا, لیکن نبی کی زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ایک ہی وجہ تھی, گناہ کو برداشت نہیں. ساتھ میں بولو, گناہ کو برداشت. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین کا پیغام یہ تھا. سنو بھائی سنو, آخری بات سن لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا. ارے بولو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ میں گردن کٹا سکتا, لیکن گناہ کو برداشت. اب میرے دوست اب تو چلو فیصلہ کرو.
دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت۔ یہ بیچارے جماعت والے، یہ مولانا، یہ علماء، یہ خانقاہ والے، یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو پڑھ لے، تو حسینی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم کیا کہوں، کس منہ سے کہوں میرے دوستو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے، چاہے 2000 تعزیے نکال لے، چاہے نعرہ لگا لے، لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا۔ حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے، اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے۔ ہاں بھائی، اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے، ابھی سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو میدان کربلا، ابھی تو مقصد پر آنا، بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ۔ کالا کپڑا پہنیں گے، غم غم ماتم ماتم، ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا۔ صحیح میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے۔ ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے، تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ محرم کا جو مہینہ ہے، سب کہہ دو بہت مبارک مہینہ ہے۔ بھائی کہو محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کی نظر نہیں، قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب بات فرمائی۔ قرآن کریم میں کون سا پارہ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں نا، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر، یہ جتنے 12 مہینے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کب شروع ہوئے؟ بھائی یہ کس نے شروع کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پارہ نمبر 10 میں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے یہ 12 مہینے بھی طے کیے، اور اللہ فرماتے اسی وقت میں نے محرم کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا۔ اس سے لوگ اگر یہ کہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم کی وجہ سے، نہ۔ اگر محرم کا مہینہ مکرم بنا حضرت حسین کی وجہ سے، نہ۔ اگر محرم کا مہینہ قابل احترام ہوا حضرت علی کی وجہ سے، نہ۔ اللہ فرماتے 10ویں پارے میں جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جب زمینوں کو پیدا کیا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو تقسیم کیا، اور اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا۔ کون سے پارے میں؟ میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ علماء کرام تو جانتے ہی ماشاءاللہ آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کب محترم بنایا۔ اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 10، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے طے کیے۔ کہو اللہ فرماتے میں نے کتنے مہینے؟ فی کتاب اللہ۔ اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا، اس میں میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا۔ میرے دوستو محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ، ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، عزت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مناقبت والا مہینہ، اور اللہ جس کو عزت والا بنائے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ اتنا پیارا ہے تو اللہ نے کہا، اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے محرم کے بارے میں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ روایت سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ محرم کے مہینے کی عزت کرو، جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ میرے پیارے دوستو محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کر دیں؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔
ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھوں گے. ویسے محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوست. اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات ہیں. محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے, کچھ آج کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے, حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہتے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا, اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے
بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں. یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی ہے. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کن کا, حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا, 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی. حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اس سے کھولو, اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے, کتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا, اور یہ عذاب کس کا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی, یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس
کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے, اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو, ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. چلو ایک اور واقعہ بتا دوں, پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آئیں گے کہ اور بھی سنیں گے واقعات. میں پوچھنے بھول گیا کتنے گھنٹے دینے والے. بولے ابھی کچھ نہیں بولیں گے, معلوم ہے کچھ نہ کچھ ابھی ادھر ادھر کی سنائے گا. مطلب کفارہ پوری رات کا ہے, بیوی برداشت کرے گی آپ کی. وہ بھی آئی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں آئی ہوئی تو کہتے ہیں نا, ایک بیوی نے ایک مرتبہ شوہر کو کہا کسی پہ فٹ ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دینا, ہم لوگ کو سب قبول کر لیں. بولی حبیب ماشاءاللہ ایسا زبردست پٹھان ہے, سب سینے پر قبول کر لیتا. وہ ایک بیوی تھی نا, ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی میں تمہاری بہت 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 عزت کرتی ہوں, بہت تمہاری. شوہر نے کیا کہا میں اوپر کرسی پر بیٹھوں, تو کہاں بیٹھے؟ کہا میں یہاں زمین پہ بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا کہ میں اگر پلنگ پر بیٹھوں تو کہا کہ میں زمین پہ بیٹھ جاؤں. کہا میں کرسی پر بیٹھوں تو بیوی نے کہا میں زمین پر بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اچھا میں زمین پر بیٹھ جاؤں تو کہاں بیٹھے؟ تو کہا میں تو پھر کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. بیوی اتنا احترام کرتی, کہا تو اگر زمین پر بیٹھے تو میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اگر میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھوں تو کہاں بیٹھے؟ کہا پھر بیٹھوں نہیں, تیرے اوپر مٹی ڈال دوں. احمدآبادی توا کھائی ہوئی عورت ہوگی. کتنے واقع ہو گئے, سب سن رہے ہو نا بھائی؟ ساتھ میں کہو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی تو کون سے مہینے میں؟ میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کے نبی جن کا نام ہے حضرت یونس. کہو کیا نام ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یہ سمندر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی سے نکالا اور اللہ نے ان کو سمندر میں رکھا, اور ایک مچھلی نے ان کو پیٹ میں نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام قرآن میں لکھا, بھائی میرے گھر کی بات نہیں, 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے, اللہ نے کشتی سے باہر نکالا.